نئی اور قابل اور باصلاحیت قیادت سامنے نہیں آ سکتی. آپ ایک کیا آپ 10 الیکشن کرا لیں, یہی قیادت پہلے جو تھی یا ابھی ہے یہی ریسائیکل ہوگی. اسی کو ریسائیکل کرنے سے آپ کے معاملات اچھے نہیں ہوں گے, آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے. آپ نے سیاسی جماعتوں کو آپ نے ان کی اصلاح کرنی ہے, ان پہ قانون لاگو کرنا ہے. یہ تھا وہ بڑا مقصد جب میں نے یہ کیس کیا, اور اس کی مثال ہم نے خود بننا تھی. پاکستان تحریک انصاف تو بنی اس لیے تھی کہ ہم نے انصاف کرنا ہے سب سے پہلے اپنے سے, اپنے اندر احتساب کا عمل لانا ہے, اپنے اندر میرٹ لانا ہے. جب آپ میرٹ لے کے آتے ہیں تو 80% کرپشن ادھر ہی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہمارا روٹ کاز ہے پرابلم کا, لیڈرشپ کی کرائسس کا. یہ فارن فنڈنگ کیس اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہم تمام ساتھیوں کی کاوشوں کے نتیجے میں آج جو فیصلہ آیا ہے یہ ایک تاریخی فیصلہ ہے, اور یہ ان تمام جو فیصلے میں جتنی تفصیلات ہیں اس پہ مہر تصدیق ہے. یہ جو عمران خان کہتا تھا کہ یہ تو محض رپورٹ ہے, یہ تو محض ایک فیکٹس ایسے آئیڈینٹیفائی کیے جس کو ہم مانتے نہیں ہیں. آج 3 ججز کی طرف سے ان کی ریٹ پٹیشن کو ریجیکٹ کر دیا گیا, ڈسمس کر دیا گیا. یہ بہت اہم فیصلہ ہے, اور اس کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایک بڑا اہم ترین موڑ ہے. ساتھ ہی ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جب ہم نے یہ کیس کیا, جیسے کہ میں نے پہلے کہا, میں بارہ یہ کہتا تھا کہ پاکستان کی قومی سلامتی داؤ پہ لگ گئی ہے, جبکہ مجھے بلا کے اس وقت کے کرتے دھرتے مجھے یہ کہتے تھے کہ آپ یہ کیس واپس لے لیں, آپ یہ کیس واپس لے لیں کیونکہ پاکستان کی قومی سلامتی خطرے میں پڑتی ہے. میں نے ان کو کہا کہ چند اشخاص کی سلامتی اور قومی سلامتی میں فرق ہے. قومی سلامتی کو پہچانے, ایک سیاسی جماعت کے لیڈر کو اتنے بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہو رہی ہے, اس کا کوئی مقصد ہے, اور وہ مقصد اب سامنے آ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو اس وقت سیاست ہے وہ سوائے انتشار کے, یہ اس سے پاکستانی قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا, اس پاکستانی قوم کو نقصان ہی نقصان ہے. یہ آپ سمجھیے کہ ایک ملک دشمنی ہو رہی ہے, اس سیاست نہیں ہو رہی. ہم نے آگے سوچنا ہے کہ ہم نے آگے کیسے نکلنا ہے اور اس راستے پہ کیسے چلنا ہے کہ پاکستان کو ہم ایک بہتر قیادت دے سکیں. یاد رکھیے کہ پچھلے 10-15 سالوں میں جو مسلمان ملکوں میں سول وارز ہوئی ہیں اس کے پیچھے بھی ایک ایجنڈا تھا, اس کے پیچھے بھی ایک سازش تھی. اس میں بھی جنگ اقتدار کی جنگ سے شروع ہوا. جب اقتدار کی جنگ نے طوالت اختیار کیا اس ملک کی معیشت بیٹھی, جب اس کی معیشت بیٹھی اس کے ادارے بیٹھے. آج ہمارے اداروں پہ ڈائریکٹ حملہ ہو رہا ہے. میں الیکشن کمیشن کے باہر کھڑا ہو کے یہ کہتا تھا بار بار کہ عمران خان جب اداروں پہ حملہ کر رہا ہے تو یہ پاکستان کی قومی سلامتی سے کھیل رہا ہے. میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ عوام اور فوج کو آمنے سامنے لا رہا ہے, اس سے خوفناک اور خطرناک عمل نہیں ہو سکتا. میں 8 سال میں نے صبر کیا, میں نے برداشت کیا, یہی ادارے تھے, لیکن غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا کیونکہ یہ ادارے ہمارے ہیں. جب ایک ملک میں اتنا بڑا سانحہ ہو جائے, اتنا بڑا سانحہ ہو جائے جو پشاور میں ہوا, اس سانحے کے ساتھ بھی سیاست کی جا رہی ہے, جبکہ وہ آئی جی پولیس کے پی کا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس نہ وہ وسائل ہیں, نہ ہمارے پاس وہ سیف سٹی کے کیمرے ہیں, نہ ہمارے پاس وہ طاقت ہے کہ ہم ان دہشت گردوں کا مقابلہ کر سکیں. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ 10 سال کیا کر رہے تھے جب کہتے تھے ہم نے ماڈل پولیس بنائی ہے. یہ صرف سوشل میڈیا نعرے اور ان کی سیاست کر رہے تھے, اپنی امیج بلڈ کرنے کی سیاست کر رہے تھے. اب میں آپ کے سامنے ایک بڑی اہم بات رکھنا چاہتا ہوں. یاد رکھیے کہ 26 نومبر تک پاکستان میں 6 مہینے عمران خان سڑکوں پہ تھا, انتشار پھیلا رہا تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ اس کی مرضی کا آرمی چیف لگے. بارہا یہ بات وہ کرتا تھا, اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ پاکستان میں میرٹ پہ ایک آرمی چیف لگا. لیکن جو سوچنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس دن 26 نومبر کو وہ پنڈی میں آ کے ایک ناکام جلسہ کرتا ہے اور اس کے بعد سڑکوں پہ آنا ختم ہوتا ہے, اگلے دن سیز فائر ختم ہو جاتا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ, اور اس کے بعد یہ دہشت گردی پاکستان میں پھیلتی ہے, پھرپتی ہے, جو اس سانحے کی شکل اختیار کرتی ہے. یہ لمحہ فکریہ ہے, ہمیں سوچنا چاہیے. اندھی تقلید کرنے سے پاکستان کو کچھ نہیں ملے گا. ہم نے ایک نئی قیادت سامنے لانی ہے. جب تک ہم نئی قیادت سامنے نہیں لائیں گے پاکستان کے حالات در بدر ہم اور خاکسار ہوتے رہیں گے. 3 کام ہمیں کرنے ہیں, 3 کام ہمیں کرنے ہیں, سب کو سر جوڑ کے بیٹھنا ہے اس پہ. ایک آپ نے ایک اسٹریٹجک اکنامک پلان بنانا ہے
کہ پاکستان کو ان مشکلات سے کیسے نکالنا ہے. دوسرا آپ نے ایک اسٹریٹجک سیکیورٹی پلان بنانا ہے کہ جو ہمیں خدشات ہیں اس کو ہم کیسے فیس کریں, جو چیلنجز ہیں مغرب سے مشرق سے دہشت گردی کے. سب نے یک زبان ہو کے اور ایک یکجوئی سے اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور تیسری بات, ہم نے سیاسی اصلاح کرنی ہے. سیاسی اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن کے نیچے جو ان کے قوانین ہیں اس کے تحت ماتحت کرے یا بادشاہتیں ختم کرے. یہ سیاسی جماعتیں صرف ایک سیڑھی ہے اقتدار میں آنے کے لیے. یہ پاکستان کو کچھ بھی نہیں دیں گی. یہ صرف اقتدار میں آئیں گی, بہانے بنائیں گی, ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گی. ہمیں پورا ایک نیا ضابطۂ اخلاق بنانا ہے. ہم نے نئی سیاست کی ابتدا کرنی ہے. ہم نے کریڈیبل لوگوں کو آگے لانا ہے. ہم نے کمپیٹنٹ لوگوں کو آگے لانا ہے. اسی میں پاکستان کی نجات ہے. یہ آپ سمجھ جائیں. جہاں تک میری آواز جاتی ہے میں پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں. مجھے اپنی ذات سے کچھ نہیں ہے. آج پھر لارجر بینچ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا اور پی ٹی آئی کی پٹیشن ڈسمس کی. یہ بہت بڑی کامیابی ہے, بہت بڑی کامیابی ہے. یہ جنگ میں پاکستان اور ہم سب ساتھی ہم پاکستان کے لیے لڑ رہے ہیں. میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. میں کسی قسم کا کوئی عہدہ نہیں چاہتا. میں کسی قسم کا کوئی اور وسیلہ نہیں چاہتا. میں صرف پاکستان کے لیے لڑ رہا ہوں. آپ سب ہمارے ساتھ ہاتھ ملائیں. آپ سب ہمارے ساتھ مل کے چلیں. آپ میرے ہاتھ مضبوط کریں. ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے کیونکہ یہ ہمارا ملک ہے, ہماری مٹی ہے اور ہم نے اسے وفاداری کرنی ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.